رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آیت نمبر 183 یہاں سے اس رکوع کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی روزوں کی فرضیت کے بارے میں ہمیں آگاہ فرما رہا ہے کہ جس طرح نماز کے ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے، اور روزے بھی اللہ پاک نے امت محمدیہ پر فرض کیے ہیں، تو اس کے متعلق کچھ اور مسائل بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی مریض ہو یا مسافر ہو اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ ان روزوں کو ترک کر سکتا ہے اور پھر اس کی جگہ پہ اس کی قضا کرے گا، اور فدیہ کے متعلق بھی اس میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر اسی رکوع میں دوسرے مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کر کے ان کا مال ہڑپ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو آئیے سماعت فرما لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ اور اس آیت میں فرمایا گیا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آ رہے ہیں، اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے، اور آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کیا نکاح؟ اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے، کہ روزہ قاطع شہوت ہے،
روزے کی حالت میں شہوت آدمی کو کام آئے گی تو پھر وہ گناہ سے بچا رہے گا۔ فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ یہ گنتی کے دن سے مراد کیا ہے؟ روزے کے جو ہے نا 1 مہینے کے روزے ہیں، یا 29 روزے ہوتے ہیں یا 30 روزے ہوتے ہیں۔ اگر چاند پہلے طلوع ہو جائے تو 29، وگرنہ 30 روزے مکمل کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق فرمایا گا یہ گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، اور دنوں میں، فرمایا کہ گنتی کے چند دن ہیں، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور فرمایا جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور فرمایا اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اب کون مریض ہے، کس کو روزے کی رخصت ہے، یہ مسائل جو ہے نا بڑے ضروری سماعت فرما لیں۔ ایک تو حیض و نفاس والی عورت، اس کو تو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں، ایسے دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ افراد روزہ چھوڑنے کی ان کو بھی اجازت ہے جو بیمار ہو یا مسافر ہو۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت ہے، تقریباً 52 کلومیٹر سے زیادہ اگر اس نے سفر کرنا ہے تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس سے کم سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ مریض کو بھی رخصت ہے جبکہ اسے روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں جب یہ صحت یاب ہوگا یا مریض جب مقیم ہو جائے گا تو اس کی قضا ادا کرے گا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مریض کو محض زیادہ بیماری کے یا ہلاکت کے صرف وہم کی بنا پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ کسی دلیل یا سابقہ تجربہ یا کسی ایسے طبیب کے کہنے سے غالب گمان حاصل کرے۔ اگر کوئی کسی کو ڈاکٹر وغیرہ تجویز دیتا، ویسے آدمی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ تندرست ہے، لیکن اس کا ڈاکٹر یا طبیب ماہر اس کو یہ تجویز کرتا ہے کہ اگر تو روزہ رکھے گا تو بیمار پڑ جائے گا، تو ایسی حالت میں بھی اس کو رخصت کی اجازت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور ان حضرات کے لیے روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ یا ایسی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگر وہ بچے کو دودھ پلائے گی اس کی صحت کا اس کو خطرہ ہے یا بچے کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو پھر وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا، اب سورج جو ہے نا وہ ابھی طلوع نہیں ہوا، اس سے پہلے جو سفر کرے گا اس کو اجازت ہوگی۔ اگر سورج کے طلوع ہونے کے بعد سفر کرے گا، یہ مسئلہ یاد رکھیں، اکثر دوستوں کو نہیں پتہ، تو پھر وہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیں آج کل کے زمانے میں، پہلے تو سفر ہوتا تھا پیدل یا گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ، آج کل تو بڑی سہولتیں ہیں، اے سی گاڑیاں ہیں۔ اگرچہ اسلام نے رخصت دی ہے، اگر آپ اے سی گاڑی میں بھی بیٹھ کر جائیں گے روزے کی آپ کو چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ روزہ رکھیں گے تو زیادہ افضل ہے۔ روزہ رکھ لینا، اگر اس پہ طاقت ہے رکھ سکتے ہیں تو زیادہ اجر و ثواب ہے، اب روزہ چھوڑے نہ رکھ لیں۔
آگے اس میں جو فرمایا ہے نا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، ایک تو فدیے کا آیا ہے نا، اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے بالکل وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی کھو چکا ہے، یا وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، اگر رکھے گا تو زیادہ کمزور ہو جائے گا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دے۔ اب فدیہ کتنا ہے؟ ہر روزے کے بدلے 80 گرام کم 2 کلو گندم یا اس کا آٹا، یا پھر گندم نہیں تو ہر روزے کے بدلے 4 کلو جو جو ہے نا گندم کا ڈبل ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی فدیہ کی مقدار اگر وہ زیادہ دے سکتا ہے تو دے دے، یہ اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو تعداد متعین کی گئی ہے اسے بڑھ کر نہیں دے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک نے اس کو نوازا ہے تو کسی غریب کو زیادہ بھی مال عطا کر دے تو اس لیے اس دینے والے کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا وہ باعث ہوگا۔ اور روزے کے بہت ہی بھی فوائد ہیں۔ روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم بندے کا بہتر ہو جاتا ہے۔ روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ بھی ٹل جاتا ہے۔ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ اور آرام پہنچتا ہے۔ اور روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسانی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مہینے کی شان و عظمت بیان فرما رہا ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی یہ مہینہ پائے، فمن شاہد منکم، جو تم میں سے پائے، الشہر مہینہ، فلیصمہ، تو اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو فرمایا فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے روزہ چھوڑ دیا اب اس کو معاف ہو گیا، نہیں، اب سفر سے جب واپس آ گیا تو باقی جو رمضان کی وہ تو فرض رکھ لے گا پہلے، بعد میں جو چھوڑے ہوئے ہیں ان کی وہ قضا بھی کرے گا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کتنی پیاری آیت کریمہ ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے کتنا پیار فرما رہا ہے۔ فرمایا اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب اس آیت کا باماورہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو
تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھیں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ایک تو رمضان شریف کی عظمت بیان کی گئی، رمضان کی عظمت کے لحاظ سے اس لیے کہ اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور قرآن پاک سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت و شرافت ملی۔ اب اس سے ایک مسئلہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہو اس مہینے کو اللہ پاک مقام عطا فرما رہا ہے، اور جس مہینے میں قرآن والا آئے اس کو کیوں نہ عظمت و شان عطا فرمائے گا۔ فرمایا یرید بکم الیسرا، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی، بلکہ آسانی فرماتے ہوئے متبادل بھی عطا فرما دیے۔ کیا کیا آسانی ہے؟ روزہ تو فرض کیا، لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ بعض صورتوں میں فدیہ کی اجازت دے دی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ ایک مہینہ روزے کا حکم فرمایا تو 11 مہینے دن میں کھانے کی اللہ پاک نے اجازت عطا فرما دی۔ رمضان میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت دے دی، بلکہ سحری و افطاری کے کھانے پر ثواب کا وعدہ فرما دیا۔ اب پہلے جو تھے نا امتیں اور اوائل اسلام میں جو روزوں کا حکم یہ تھا کہ جیسے ہی آپ روزہ افطار کرتے ہیں نا، مغرب سے لے کر عشاء تک آپ کھا سکتے تھے۔ اگر آپ مغرب کے بعد سو گئے نا تو سونے کے بعد اگرچہ عشاء کا بھی ٹائم باقی بھی ہے پھر آپ کھا نہیں سکتے، لیکن امت محمدیہ پہ یہ کرم اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمیں ساری رات کھانے پینے کی اجازت عطا فرما دی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو۔ گنتی پوری کرنے سے مراد رمضان کی 29 یا 30 دن پورا کرنا ہے، اور تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے تو تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ آگے بہت ہی خوبصورت اور پیاری آیت پاک ہے۔ اللہ پاک کی ہر آیت ہر حکم ہی ہمارے لیے بہت اچھا ہے، لیکن بندے کو اپنے سے تعلق جوڑنے کا اللہ پاک طریقہ بتا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے، فرمایا فَإِنِّي قَرِيب، تو بے شک میں نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب وہ مجھ سے دعا کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پا جائے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب وہ مجھ سے دعا کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ہدایت پائیں۔ اس آیت میں نہ طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے، جنہوں نے عشق الہی میں اپنی خواہشات کو قربان کر دیا اور اسی کے طلبگار ہیں۔ ان حضرات کو قرب و وصال الہی کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ اس پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، کیونکہ جو چیز کسی مکان کے اعتبار سے قرب رکھتی ہو وہ اس کے دور والے سے ضرور دور ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سب بندوں کے قریب ہے. قرب الہ کی منازل تک رسائی بندے کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے. اگر اپنی ہم غفلت دور کر لیں، اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لیں، تو ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اب یہ اس کا سن لیں. کئی دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. دعا کا معنی ہے کہ اپنی حاجت پیش کر دینا، اور اجابت یعنی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ، اللہ فرماتا ہے لبیک عبدی. البتہ جو مانگا جائے اسی کا حاصل ہو جانا دوسری چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی مانگی ہوئی چیز فوراً مل جاتی ہے، اور کبھی کسی حکمت کی وجہ سے تاخیر سے ملتی ہے. کبھی بندے کی حاجت دنیا میں پوری کر دی جاتی ہے، اور کبھی آخرت میں ثواب کا ذخیرہ جمع کر دیا جاتا ہے، اور کبھی بندے کا نفع کسی دوسری چیز میں ہوتا ہے تو مانگی ہوئی چیز کی بجائے وہ دوسری چیز اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم جو مانگ رہے ہیں ہمارے فائدے کی ہے یا نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ بندے کے فائدے میں ہے، یہ فائدے میں نہیں. کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصہ تک دعا میں مشغول رہے. کبھی دعا کرنے والے میں صدق و اخلاص وغیرہ قبولیت کی شرائط نہیں پائی جاتی، اس لیے منہ مانگی مراد نہیں ملتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے، تاکہ اللہ پاک اپنے مقبول بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اب حدیث پاک میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، جب بندہ حرام کا ایک لقمہ کھا لے گا تو 40 دن اس کی دعائی قبول نہیں ہوگی. تو ہمیں اپنے احوال کو سنوار کر پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے. جب ہم اپنے احوال کو سنوار کر اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو مانگے اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. اب یہ توجہ سے سماعت فرمانا، اللہ پاک نے امت محمدیہ پر کتنی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں. فرمایا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کے پاس جانا. اب پہلے میں نے جس طرح عرض کیا ہے نا کہ جیسے روزہ افطار کر لیا، عشاء تک آپ یہ سارے معاملات کھان پین عورتوں کے پاس جانا، اس کے بعد آپ سے منع کیا گیا تھا. اب امت محمدیہ کو اجازت دے دی گئی ہے، وہ کھا بھی سکتے ہیں، اپنی عورتوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کتنی پیاری یہ آیت پاک ہے، اگر غور سے آپ سن لیں. فرمایا تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو. اب لباس سے تشبیہ دی گئی ہے عورتوں کو تمہارے لیے اور تم کو عورتوں کے لیے. اب لباس جو ہے نا بندے کی شان و عظمت کا نشان ہوتا ہے. لباس بندے کے سارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے. تو جس طرح لباس بندے کے سارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے نا، اس طرح جو مرد عورت کا تعلق ہے، رشتہ ہے نا، عورت جو ہوتی ہے نا مرد کے ہر قسم کے عیبوں کو جاننے والی ہوتی ہے، اور مرد اپنی عورت کے ہر قسم کے عیبوں کو جاننے والا ہوتا ہے. اب ان دونوں رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس بن جاؤ. یہ نہیں ہے کبھی تم جھگڑ پڑو تو اس کی ساری جو کچا چھٹا ہے نا اس کے سسرال والوں کے سامنے بیان کر دو، یا عورت اپنے ابا و اجداد کے سامنے وہ ساری چیزیں بیان کر دے. اس میں تمہاری دونوں کی نا عزت جو ہے وہ چلی جائے گی. تم ایک دوسرے کا لباس بنو، وہ تمہاری پردہ پوشی کرے، تم اس کی پردہ پوشی کرو. عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. آگے اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں اور تم ان کے اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے،
فرمایا عالم اللہ، اللہ نے جانا، انکم کنتم تختانون انفسکم، تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف فرما دیا۔ اب بعض صحابہ کرام نے نا ان سے یہ غلطی ہو گئی، جو خیانت کا معنی ہے نا، وہ راتوں کو اپنی عورتوں کے پاس چلے گئے، اس وقت یہ منع تھا، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا امت محمدیہ پر کرم نوازی فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تم نے خیانت کی ہے نا اپنے آپ سے، اللہ پاک اس کو جانتا ہے، اب اللہ پاک نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب تم ان سے مباشرت کر لو، یعنی اب تمہیں راتوں کو بھی اپنی عورتوں کے پاس جانے کے اللہ پاک نے اجازت عطا فرما دی ہے۔ اور فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، فرمایا باشروہن، اور اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، پہلی امتوں کو تو رات کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب تمہارے لیے یہ ہے کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سیاہ ڈوری سے سفید ڈوری پو پھوٹنے تک۔ اب سیاہ ڈوری سے کیا مراد ہے؟ جو رات کا وقت ہے نا وہ گزر جائے اور صبح پو پھوٹ جائے، یعنی کہ رات سے لے کر صبح صادق تک تم کھا پی سکتے ہو، یہ سارے معاملات کرنے کی تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اجازت عطا فرما دی۔ اور فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر تم روزے کو رات تک پورا کر لو، رات تم کھا پی سکتے ہو، سارے معاملات تمہارے لیے حلال ہو گئے ہیں۔ اب جب تم نے صبح روزہ رکھنا ہے تو شام تک یعنی کہ غروب آفتاب تک تم رکے رہو، روزہ پورا کر لو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو پھر اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ اعتکاف کی حالت میں دن کے وقت تمہارا روزہ بھی ہے اور رات کے وقت بھی، اگرچہ دوسرے لوگوں کو تو اپنی عورتوں کے پاس جانے کی اجازت ہے، لیکن اعتکاف والوں کے لیے رات کو بھی منع کر دیا گیا کہ تم اب اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آیتیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے، لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائے۔ جب سارے مسائل میں نے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھا دیے ہیں، آگے آخری آیت کریمہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا جو ہم حرام سے ہمیں بچنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، بالباطل ناحق، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور فرمایا اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر، اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، جان بوجھ کر ناجائز پر تم کھا لو۔ اب یہ آیت پاک سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہے، توجہ سے سماعت فرما لیں۔ اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر یا چھین کر یا چوری کر کے یا جوے سے یا حرام تماشوں سے، حرام کاموں سے، حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے ممنوع ہیں۔ اب ہمارے بچے جو ہے نا نیا ایک کام شروع ہوا ہے، وہ جی استاد جی ہم تو ویسے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ لوڈو کی بازی لگائی تھی، 500 روپیہ لگایا تھا، وہ تو ایسی شرط لگائی تھی بس 1000 روپیہ لگایا تھا، تو ہم نے نا ایسی وہ ہم نے کہا بوتل وغیرہ پی لیں گے،
یہ ساری چیزیں حرام ہیں اسلام میں۔ ایک تو وقت کا ضیاع ہے، اور دوسرا بغیر حیل و حجت کے جب اس طرح کی آپ شرطیں لگاتے ہیں تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہاں سے بچے آگے چلتے چلتے وہ جوئے کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کو جوا ہی کہتے ہیں۔ اب یہاں سے 100 500 روپے لگاتے لگاتے پھر ہزاروں پر پہنچ جاتے ہیں، پھر لاکھوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو خدا را اپنے بچوں کو اس سے بچائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے مال کو حلال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو حکام کی طرف لے جانے کا معنی یہ ہے کہ جس کے کسی کے تعلقات ہوتے ہیں، کوئی وکیل ہے یا کوئی جج ہے یا کوئی سیاست دان ہے، وہ کسی پہ زیادتی کرنے کے لیے اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ بنا لیتا ہے، زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے یا اس سے مال ہتھیانے کے لیے۔ تو اس سے بھی اگر مال ایسے طریقے سے حاصل کیا جائے گا تو وہ بھی اس کے لیے، وکیل کے لیے، جج کے لیے اور سیاست دان کے لیے یہ حرام ہوگا۔ یا جھوٹا مقدمہ بنا کے جھوٹ بول کر کیس کسی کا لڑنا، ایسا مال کمانا بھی یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں، حرام ہے۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔